ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب احکام شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ وہابی کا ذبیحہ حرام ہے. یہ بات صحیح ہے، مگر وہابی اگر سنی کا نکاح پڑھائے گا تو ہو جائے گا. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، اصلاح فرمائیں. ذبیحہ حرام ہے اور نکاح ہو جائے گا، یہ کیسے؟ اور لکھا ہوا ہے کہ اگر برہمن بھی نکاح پڑھائے گا تو ہو جائے گا. اس بات پر ہماری اصلاح فرمائیں، آپ کی مہربانی ہوگی. دیکھیے، ذبیحے کے لیے کوئی جانور جو ہے جب تک ذبح نہیں کیا جاتا، یعنی زکوٰۃ شرعی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرنا، اور ذبح کرنے والا مرتد نہ ہو. اگر مرتد ہے اور اس نے 10 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کیا تب بھی اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. یہ تو فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا تو یہ زکوٰۃ شرعی ہے، حلال ہو جائے گا. اور اس کا موازنہ جو ہے وہ نکاح سے نہیں، کیونکہ نکاح میں جو ارکان ہیں وہ ایجاب اور قبول ہیں. ایجاب اور قبول، میاں بیوی دونوں، ایک کہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، دوسرا کہے میں نے قبول کیا، یا اس کا وکیل، عورت کا وکیل آئے مجمع نکاح میں اور کہا کہ میں نے اپنی موکلہ کا نکاح تم سے کیا، اور دولہے نے کہا کہ میں نے قبول کیا. یہ ہے ارکان. اور وہ جو قاضی ہوتا ہے یا نکاح خواں ہوتا ہے، نکاح پڑھانے والا جو ہوتا ہے، وہ ملقن ہے، وہ تلقین کرتا ہے. وہ تلقین کرتا ہے کہ بھئی تم ایسے کہو، تم ایسے کہو. تو اب تلقین کرنے والا جو ہے وہ معبر محض ہے، اس کا وہ کام نہیں ہے جو ذبیحے والے کا ذبح کرنے والا کام ہے. یہاں تو ایجاب اور قبول یا تو دونوں عقدین میاں بیوی میں ہو، یا یہ ہے کہ عورت کا وکیل آتا ہے مجمع نکاح میں اور شوہر جو ہے وہ قبول کرتا ہے. وکیل ایجاب کراتا ہے کہ میری موکلہ کا نکاح، میں نے اپنی موکلہ کا نکاح تم سے کیا اتنے مہر پہ، وہ کہتا میں نے قبول کیا. تو وہاں یہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ نکاح پڑھانے والا یہ ملقن ہے، تلقین کرتا ہے. اسی لیے کہا اب کہ اس کو یہ لوگ مومن نہ سمجھ لیں، کہا کہ اگر یہ جو معبر ہوتا ہے، اگر کوئی برہمن ہو، پنڈت ہو، اور وہ بھی آ کر کے دونوں کے وکیل سے یا ایک کے وکیل سے اور ایک اصیل ہے اس سے کہلوائے کہ تم بولو کہ میں نے تم سے نکاح کیا، یہ بولے میں نے قبول کیا، دو گواہ سن رہے ہوں، تو یہ تلقین جو ہے یہ نکاح ہو جائے گا. یہ الگ چیز ہے کہ ان سے اس طرح سے مجلس میں بلانا اور ان سے پڑھوانا یہ جائز نہیں ہے. نکاح تو ہو گیا کیونکہ عاقدین نے جب ایجاب اور قبول کر لیا اور دو گواہوں نے ایجاب اور قبول الفاظ سن لیے تو نکاح تو منعقد ہو گیا. لیکن ایسے لوگوں کو بلائے نہیں، کیونکہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ نکاح ان سے پڑھوایا جاتا ہے جس کی وہ تعظیم کرتے ہیں، معزز سمجھتے ہیں. اسی لیے اعلیٰ نے یہ بھی آگے فرمایا کہ اس میں یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان ہی چلا جائے. یعنی اگر وہ اس کی بدعقیدگی حد کفر کو پہنچی ہے اور اس نے اس کو لائق تعظیم اور مسلمان اور معزز سمجھا، بھئی ایسے ہی آدمی کو تو نکاح کر بلاتے ہیں نا. بلاتے کیا ہیں؟ بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ تاریخ نکاح کی کچھ بھی ہو، تاج الشریعت تشریف فرما ہوتے تھے تو لوگ اس قیامگاہ پہ لے کے پہنچ جاتے تھے کہ حضرت پڑھا دیں. تو یہ کیا ہے؟ یعنی جس کو آدمی معزز محترم سمجھتا ہے، لائق تعظیم، اس سے نکاح پڑھواتا ہے. تو وہیں تو اعلیٰ نے یہ بھی لکھا کہ بہت یہ نکاح ہونا کیا، نکاح تو کوئی برہمن بھی پڑھائے تو ہو جائے، لیکن اس کو لائق تعظیم سمجھے گا، اس کی بدعقیدگی پر واقف ہو کر کے اسے مسلمان جانے گا تو خود اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. وہ پوری عبارت جنہوں نے بھی سوال کیا ہے وہ پوری عبارت دیکھ لیں، انشاءاللہ انشراح صدر ہو جائے.